الحمد للہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ ورفع درجۃ العالمین بمعانی کتابہ وخص المستنبتین منہم بمزید الاصابۃ والثواب والصلاۃ علی النبی واصحابہ والسلام علی ابی حنیفۃ و احبابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ عزیزان محترم، گو ماحول ایسا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان دے اندر سب تو زیادہ ٹارگٹ مذہبی مقامات اور مذہبی پروگرام نے، اور ہر وہ چیز جس کا تعلق مذہب نال ہے وہ سب تو زیادہ ٹارگٹ ہے۔ محافل تے، مساجد تے، اعتکاف تے، اجتماعی نمازاں تے، عبادات تے پابندی دی اور خوف دی ایک فضا بنا دیتی گئی ہے، جس کے اندر لوگ کچھ اس بیماری دے وہم دی وجہ تو بھی شرکت تو گریز کر دے کہ اس جگہ تے اجتماع ہوئے گا تو شاید بیماری پھیل جائے۔ تو بندہ نا چیز اس بارے اکثر عرض کرتا ہوں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسے نو مارنے دا ارادہ فرما لیں، زندگی اس دی ختم ہو جائے، تو اللہ فرما دے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ اگر تسی لوہے دیاں برجاں دے اندر بھی اپنے آپ نو قید کر لو تے موت دے جراثیم وہ دی کوئی نہ کوئی صورت تواڈے کول پہنچ جائے گی، اے سینیٹائزر یا ماسک اے توانوں موت تو نہیں بچا سکتے۔ احتیاط ہے، اچھی ہے، کریا کرو، عام حالات چن کریا کرو، جو بھی حالات دے مطابق احتیاط ہوگی اس کو ضرور اختیار کرو۔ اسلام اسباب تو منع نہیں کرتا، لیکن کوئی دنیا دی ایسی چیز ایجاد اجے تک نہیں ہوئی، نہ کوئی دوائی، نہ کوئی دم، نہ کوئی دوائی، نہ کوئی دعا جڑی موت تو بچا سکے۔ جدو دا وقت آ جائے لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، اس دا ایک لمحہ بھی اگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ جس وقت آ گئی اس وقت ضرور جانا ہے، جنہ چر آئی نہیں۔ ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، جس وقت تک اللہ تعالیٰ تے لکھی ہوئی گھڑی نہیں آنی، بندے دی سب تو وڈی محافظ اس دی موت ہوندی ہے، اس تو پہلے اس کو مرن ہی نہیں دیندی۔ سو ایک فضا ہے، یہ اسلام دشمن عناصر نے اس نو کریٹ کیتا ہے۔ ہر بندے دا اپنا انالیسز ہوندہ ہے نا، یقیناً کچھ پڑھے لکھے حضرات جنہوں لوگ پڑھا لکھا سمجھ دیں، جڑے میڈیکل سائنس پڑھے نے یا کسی اور شعبے صحافت پڑھے نے یا وہ کسی اور جگہ تو پڑھے نے، انہوں نے جو علم پڑھا ہے وہ دے مطابق کہ بیماری بہت زیادہ ہے اور بہت زیادہ پھیل دی ہے، اور جدو آئی سی تو سانو دسیا گیا سی کہ اگلے 15 دن زیادہ آئے گی، اس تو اگلے 15 دن زیادہ آئے گی، اس تو اگلے 15 دن زیادہ آئے گی، لیکن وہ 15 دن ہنوز اجے تک آئے نہیں۔ سانو دسیا جاندہ سی بیڈ نہیں ملنے، بستر ختم ہو جانے، ہسپتالوں تو باہر لوگ پے ہون گے، سڑکاں تو لوگ باہر پے ہون گے، کوئی انہوں نے پوچھنے والا نہیں ہوئے گا، تے ایک خوف دی صورتحال کریٹ کی تھی گئی۔
لیکن لوگوں کا بزنس تباہ کرن تو بعد انہاں دیاں زندگیاں اجیرن کرن تو بعد آخر کار اسی اس نتیجے تے پہنچاں گے کہ اے ایویں وہم ہی سی تے بیماری دا تو کوئی وجود ہی نہیں سی، اس نتیجے تے اسی پہنچاں گے۔ لیکن اس وقت تک شاید غریب اور غریب ہو گئے ہوں، اس بیماری کو سب تو زیادہ متاثر غریب ہی ہون گے۔ لیکن اسی اس جگہ تے میڈیکل سیمینار نہیں کر رہے کہ اسی میڈیکل تے گفتگو کریے، اس واسطے یہ موضوع نہیں دسنا یہ چاہنا کہ اللہ دے بے پایا فضل اور احسان نال اس ماحول دے اندر بھی جامع مسجد نور دے اندر محفل پاک ہو رہی ہے۔ دسنا یہ سی کہ اس خوف دے ماحول بھی الحمدللہ اس جگہ تے محفل پاک ہو رہی ہے، اور اللہ دے فضل و کرم نال محافل اس جگہ تے اور تقریبات دینی مذہبی ہوندیاں رہنگیاں۔ یہ محض اللہ دا فضل ہے۔ اسی پولیس انتظامیہ دا بھی شکریہ ادا کرنے ہیں کہ وہ ساڑھے نام معاونت کر دیں، اسی انہوں نے معاونت کرنے ہیں وہ ساڑھے نام معاونت کر دیں، اور مسجد انتظامیہ دا بھی شکریہ ادا کرنے ہیں کہ وہ بھی ساڑھے نام معاونت کر دیں، اور انہاں لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنے ہیں جڑے اس ماحول دے اندر تشریف فرما ہوئے نے، اور انہوں نے اس نو محسوس نہیں کیتا کہ مت مسجد جو سانو بیماری لگ جائے۔ حالانکہ ساڈا یہ عقیدہ ہے کہ مسجد آیا بیماریاں دور ہوندیاں، ساڈا یہ عقیدہ ہے کہ مسجد چو اللہ دے گھر آ کے گڑ گڑایا، اس اگے رویا اور اس کو اپنے گناہاں دی معافی منگیاں، وباواں دور ہوندیاں نہ کہ وباواں لگدیاں۔ لیکن تسی عید تک اور انتظار کر لو، کیونکہ اس تو زیادہ رش تے شاید ہی پورے سالے چوندا ہوئے جتنا رش ہون بازاراں چے۔ جے اے بندیاں چو بندیاں لگدی ہوئی اور دا وجود ہویا تے عید تک مسیتے آن جوگا بندہ کوئی نہیں رانا۔ جے لگدی ہوئی نا بندیاں تو بندیاں نو اور واقعی یہ دا کوئی وجود ہویا، یہ رزلٹ عید والے دن نکل جانا ہے، پھر اتنے پڑھن والے بندیاں کو نہیں ہونا، کیونکہ اسی تے سارے بھجے پھرنے دنیا ایک دم ملتے پھرتے ہیں بازار۔ وہ اردو چاہتے ہیں کھمبے سے کھمبا چھل رہا ہے، بھائی یہ تے لوگ بھرے پہلے اتنے اگے ہوندے ہی نہیں سن جتنے ہونا ہوتے۔ کوئی ایس او پی نہیں مساجد جیسی بندیاں نو لینا کھلارنے آگے پیچھے سارا وقت، وہ تو کوئی وقفہ نہیں، سب چل رہا ہے۔ تو اگر یہ لگدی ہوئی اور اس کا کوئی وجود ہویا تو پھر یہ جیڑا کہ ہے کوئی نہ ہے، بالکل کوئی نہ۔ اگر کوئی ہویا تو وہ تو ہن ظاہر ہو جائے گا، اور اگر عید تک کچھ نہ ہویا تو پھر تسی بالکل پکا یقین کر لیا جی سانتے اگے بھی ہے۔ اسی جتنے بیٹھے ہیں اتنے بہ کے دس رہے سانتے اگے بھی ہے، کہ جی کسی تے ذہن شک بھی ہویا تو وہ نکل جانا چاہیے، کیونکہ اس تو زیادہ تو میل ملاپ ممکن نہیں، جتنا کو میل ملاپ ہو سکتا ہے وہ ہو رہا ہے۔ سو الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ تراویح بھی ہوئی اور بڑی خوب ہوئی الحمدللہ، اور مسجد کے اندر لوگوں نے عبادت بھی کی تھی، ذکر بھی کیتا، اور الحمدللہ مسجد کی طرفوں لوگوں نے لنگر بھی تقسیم کیتا گیا، لوگوں کے گھروں میں تقسیم کیتا گیا، اور مسجد کی انتظامیہ نے بڑے خوبصورت اہتمام فرمائے۔ الحمدللہ آج ختم پاک قرآن پاک دی محفل پاک ہے، جس کے اندر آپ سب آپ تشریف لائے ہو۔ اس موقع اتنے برکت واسطے چند گزارشات کر کے پھر ذکر کر کے دعا خیر کر دیں گے۔ اللہ پاک تو انہوں میں توفیق عمل عطا فرمائے۔ مسجد انتظامیہ دا جو کیسی اور باقی سارے معاونین دا شکریہ ادا کرنے ہیں جڑے لوگ خدمت کرتے ہیں مسجد کی کسی بھی اعتبار نہ، اللہ انہوں نے وباواں تو بچائے، اللہ انہوں نے بلاواں تو دور رکھے، رب سونا انہوں نے راضی ہوئے اور انہوں نے جزائے خیر نصیب فرمائے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک واسطے بھی ہے اور سارے دین واسطے، دین اللہ دا، قرآن اللہ دا، اس دی حفاظت بھی اللہ دے ذمے۔ اقبال فرماتے ہیں مجھے فکر جہاں کیوں ہو، جہاں میرا ہے یا تیرا، ساڈا دین نہیں، دین اللہ دا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ اپنے دین دی حفاظت خود فرمائے گا۔ سانو صرف اتنا چاہیے کہ اسی دین دی خدمت واسطے
جتنی محنت اور جتنا کم کر سکتے ہو یہ اتنا حصہ ضرور ڈالیے۔ اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ہی اس ذکر یعنی کہ قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا ہے۔ اللہ ہی قرآن پاک کو نازل کرنے والے نے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ذکر کے جو قرآن پاک کے اندر اس جگہ تے ذکر کا لفظ آیا ہے، اس ذکر تو مراد ہے اللہ دا قرآن۔ اور اللہ قرآن ایک اور جگہ تے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا، دو آیتاں ملاواں گے پھر سمجھ آ جائے گا۔ قرآن ذکر ہے، اللہ اس دا محافظ ہے، اور پھر کی فرمایا؟ فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر توانو کسے چیز دا علم نہ ہوئے تو جنہ کو قرآن دا علم ہے انہ کو دین سکھ لو۔ ایک بات غور نال سمجھ لو، قرآن ہاتھ پھڑ کے سینے کے رکھ کے بندہ گل کرے تا تسی عموماً نے فوٹو ویندے ہونے ہو کہ انج بندیاں قرآن پڑھیا ہوندا ہے تو گل کردے پہ ہوندے نے نیٹ تے بیٹھ کے، یہ سمجھ آ گئی؟ تسی یہ بھی ویکھیا ہونا ہے کچھ بندیاں قرآن سر تے رکھیا ہوندا ہے تو گل کردے پہ ہوندے، جبکہ قرآن نہ سینے نال لا کے تے نہ سر تے رکھ کے قرآن پڑھ کے گل کرو۔ بات ہی سمجھ آ رہی کہ نہیں سمجھ آئی؟ تھوڑا سمجھان کی کوشش کرنا۔ اج کل میرے نوجوان بچے دین لیندے نے نیٹ تو، فیس بک تو اور یوٹیوب تو، ٹویٹر اور کی واٹس ایپ گروپ اور ایسی بہت ساری چیزاں نے، ٹیلی ویژن ہو گیا، اتنے اج کل اداکار بیٹھے ہوندے نے، تسی دیکھیا ہونا اداکار اگے پیچھے وہ فلمی ڈرامے کرتے ہیں تو جدو رمضان آ جائے ادوں وہ کڑیاں دوپٹے لے لیندیاں نے تے منڈے کرتے پا لیندے نے تو وہ ٹی وی تے بہ کے تے مسائل بیان کرتے ہیں۔ یہ سمجھ آ گئی ہے کہ کوئی نہ گل؟ اچھا کسے بندے دا بچہ بیمار ہو جائے، بچہ ایک ایتھے ساڈے ریلوے اسٹیشن سامنے ہاسپٹل ہے کہ نہیں؟ اتنے کون بندے نے؟ ڈاکٹر۔ ہاسپٹل کس ہے؟ ڈنگران دا، بولتے نہیں یار، ڈنگران دا۔ چوک ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ نہ کرے مثال دے رہے، چوک ایکسیڈنٹ ہو گیا، بچہ بے ہوش ہو گیا، 4-5 سیانے بندے آئے نے، انہوں نے کہا چاہ لو ایدے بھی ایک ہاسپٹل ہے اتنے لے چلو۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ایدے ہاسپٹل ہے بھی نیڑے تو اتنے لے چلو، چلیے جلدی کرو، اتنے دوائیاں بھی ہیں، ڈاکٹر بھی بیٹھے ہیں، اگے اٹینڈ کرنے والے بھی ہیں، جلدی کرو انج لے چلو۔ کیوں یہ کیوں لے جائے؟ اس کا کہنا ہے جہاں وہ ہاسپٹل ہے نا جہاں وہ نہر کے کنارے تے نویں منڈی کے اوپر وہ تھوڑا جہا دور ہے، اے نیڑے ہے، وہ بھی ہاسپٹل تے ہے، یہ بھی ہاسپٹل، ادھے لے جاؤ، لے جان کے بندے انہیں آخنا ہے بھی جتیاں لا لو، اس بندے دے 2 سرے چ مارو، جی یہی کوئی نہیں پتا بے ہے ہاسپٹل، پر بے وقوفا ڈنگراں والا ہور ہوندا ہے، انساناں والا ہور ہوندا ہے، تینوں یہی نہیں پتا دوائی لینی کہڑے ہاسپٹل چوں؟ کوئی صاحب شعور اس ہاسپٹل ڈاکٹر اس ہاسپٹل دے قابل احترام، وہ قابل عزت نے، وہ بہت اچھے نے، لیکن یہ انہاں دی فیلڈ ڈاکٹر ضرور نے، پڑھے ضرور نے، لیکن یہ انہاں دی فیلڈ ہر بندہ اس بندے کو جا کے علاج کرائے گا جن نے اس فیلڈ دا علم پڑھیا ہے۔ بھائی سمجھ آ رہا؟ دین دے بارے گل آ جائے تے کسی نے دسو کہ بھائی جی ہے جڑا بندہ ہے نا یہ مدرسے ایک دن نہیں گیا، یہ یونیورسٹی انگریزی پڑھتا رہا ہے، ہوں اس کتاباں چار اگے دھری ہیں، اردو ترجمہ غلط پڑھی جاتا ہے تو بندے گمراہ کیتی جاتا ہے، تو وہ آندے جی اسی دین ہی لینا ہے۔
کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بیٹا جی؟ وہ نہیں اسی تو دین لینا ہے، جتوں لبدا ہے سن لین دیو۔ فیس بک تے بیٹھا ہے مولوی، او جی نیٹ تے بیٹھا ہے مولوی، وہ جی اتنے بہ کے دین دستے پے تے سانو لین دیو۔ اسی اپنے کمرے بہ کے بٹن منڈی دے تے دین ساڈے اگے آ جاتا ہے۔ ہن کیڑا بندہ صبر کر کے مسیتے جائے، مدرسے کے جائے، مولوی کول بہ تے او دے خیالات نو سماعت کرے؟ اتنا بد نہیں ہوندا، اسی ایتھے بیٹھے لے لیں۔ وہ جڑا آندا نا میں ایتھے لے لینا ہے، مینوں اعتراض اس گل تے نہیں، میں صرف یہ آنا کہ بھیا ایتھے ساڈا کوئی عزیز بیمار ہو جائے نا، اسی گلی محلے تے شہر دے ڈاکٹراں نوں بھی دکھانا پسند نہیں کرتے۔ اسی آنے اس ڈاکٹر کو لے چلو جڑا لاہور سپیشلسٹ ہے، کیونکہ جی یہ جان دا مسئلہ ہے، وہ دے کول لے جاؤ جڑا اینوں جاندا ہے۔ کیوں؟ جان دا مسئلہ ہے، رب دا نام ہی جے دین بھی سیکھنا ہی تے کسے نیٹ تے بہن والے جلے تے بے وقوف بندے کو نہ سمجھ، کسی عالم دین کو جا، کیونکہ ایمان دا مسئلہ ہے۔ میری گل نو سمجھے نہیں؟ تسی سمجھ دے اس لیے جس لئے جیب کٹی جائے، ساڑھے بندے سمجھ دے اس لیے جس لئے جیب کٹی جائے، بھئی وہ ہو ہے تے کم کر نہیں نا۔ بیٹا میں تو بار بار سمجھانا، نیٹ تے بہن والا ہر بندہ، کیونکہ نیٹ تے بہن لگیا تے کوئی کوالیفیکیشن کی ضرورت ہی نہیں، بس تسی بہ جاؤ اور جتنے گلاں کر سکتے ہو کری جاؤ، نو پرابلم۔ بیٹا جی میں گفتگو پیا کرنا، یہ کام بعد نہیں کر سکتے آپ، بیٹھ جاؤ بیٹا، اتنے بیٹھ جاؤ اور بہ جاؤ، پتر یہ بعد کام کر لی ہے، جس لئے بندہ گل پیا کرتا ہوئے وچلے سن تسی اپنا کام شروع کر دیندے ہو۔ توجہ ہے بھائی؟ میری بات نو سمجھو اور میری بات تے غور کرو۔ جدو تسی دین سمجھنا ہے پھر سمجھو، تسی مکان بنانا ہوگا نا، مکان تسی نقشہ بنانا ہوگا، یہ مکان ہے نقشہ بنانا ہے، میرے کو آ کے پوچھنا جب کیویں بنانا ہے؟ شہر بھی بندے بابا سیانے نے تو میرے کو پوچھ لیا کرو بھائی کیویں بنائیے جی، کدی پوچھا ہے؟ یار میں تو نماز بھی پڑھا لینا، مکان دا نقشہ بھی میرے تو ہی بنوا لیا کرو۔ زمیندار بیٹھے ہو، میں تو کدی آ کے پوچھا جب شاہ جی کھاد کیڑے ٹائم تے دینی؟ تے شاہ اور نماز پڑھا لیندے ممبر تے بیٹھ کے تھانوں سارے جان دیاں گلاں دس لیندے، کھاد کیوں نہیں دس سکدے؟ تسیں آکھنا شاہ جی یہ تہاڈی فیلڈ نہیں، یہ تہاڈا کام، تسی مسئلے چنگے کرتے ہو، تسی نماز پڑھا لیندے ہو، جمعہ پڑھا لیندے ہو، لیکن شاہ جی یہ جڑا مکان بنانا ہے یہ کسی سول انجینئر دا کام ہے، جیسے یہ پڑھیا یہ تہاڈا کام نہیں۔ او بھائی گل بھی سمجھ آئیے کہ نہیں جی؟ میں نے حیرانی ہوندی ہے جدو توانے سارا پتہ ہے کہ ہر کام او دے کولوں پوچھو جڑا اس کام دا ماہر ہے اور اس کام دے مطلوبہ مہارت نو پا چکے ہے، اس ادارے وچ پڑھ کے سند فراغت حاصل کر چکے ہے، او دے کولوں وہ چیز پوچھی جائے، ایم بی بی ایس کولوں علاج پوچھیا جائے، سیول انجینئر کولوں نقشہ بنوایا جائے، کسے ایگریکلچر دے ماہر نو دکھا کے زمین نو دوائی اور بیج اور کھاد مہیا کیتا جاتا ہے، تے جدو دین پوچھنا ہوگا ادو جیڑا نیٹ تے بیٹھا لب جائے، یہ دے کولو ہی لے لو جی، ڈاؤن لوڈ کر لو، اڑے گئے مسیتے تے صدیقی صاحب نو گرو کی باواں دے مسئلہ دس ہونا سی نیٹ تو سنیا ہے، کو سمجھ آئیے بس یہ نیٹ تو مسئلہ سنیا صدیقی صاحب ذرا اے وضاحت کریا جے، اسی تے نیٹ تو سنیا ہے بھئی رفع یدین کرنا چاہیے، کدو سنی نیٹ تو سنیا ہے، اب بھائی 25 سال 3 دا ہو گیا ہے کہ نماز پڑھتا رہے، یہ تو کیوں نو لیا؟ آخر ایتھے بھی تیرے سامنے پہلے میرے استاد محترم، اس تو بعد میں، اس تو بعد صدیقی صاحب، اتنے بندے ہاتھ بن کے نماز پڑھتے نہیں نا، تو یہ تو پوچھنا چاہیے باقی سے حدیث تو پڑھ کے تسی بھی بننے نہیں یا رواج تو بننے جے نہیں ہو آندے نے جڑا نیٹ تے آیا نا یہ دین جدید ہے، تو بھائی دین جدید نہیں ہوندا، دین 1500 سال پرانا ہے،
جس بننے نے وہ اس بھی آمینہ دے لال اللہ ویک کے بننے نے. میرے بچوں سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ ایک جملہ نوٹ فرما لو. اہل سنت و جماعت حنفی مکتب فکر صرف وہی کام کر دیں جڑے قرآن دے مطابق نے اور محمد مصطفیٰ دے فرمان دے مطابق. باقی چھڑ دیو، باقی چھوڑ دیو، ساڈا باقی چیزاں نال کوئی تعلق. میری بات نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ دین اس جگہ تو حاصل کرو. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اس تو کچا بندہ بھی کوئی نہیں جدا مائنڈ انجدا ہوئے جس لایا گلی میں اون دے نال ہی چلے. یہ پنجابی دی ایک کہاوت ہے جڑی اسی سناندے ہونے ہاں پنڈاں والے لوگ ایک دن جس لایا گلی میں اون دے نال ہی چلی. انہیں پتہ ہی کوئی نہ اگے بھی کسی نال نکاح میرا پڑیتا ہے. کو سمجھ آئی ہے کوئی نہ؟ جے کسی نال نکاح پڑیتا ہی تے لگی پھرنی ہے نا. ہن جیڑا گلی لے جڑا اون دے نال ہی ٹر پے او تے بڑا چوڑ بندہ ہوندا ہے. عزیز من و دوستان من، ہر بندہ جڑا نیٹ تے بیٹھا ہے اور نیٹ تے بہ کے دین دی نویں نویں تشریح کردا ہے، جڑا ٹھگ ہوندا ہے نا وہ پتر اوتھے ہی باندا ہے جتھے رش زیادہ ہوئے تے جتھے مال زیادہ ہوئے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ چونکہ فیس بک تے رش بڑا ہے، مولوی بھی اوتھے، پیر بھی اوتھے، صاحبزادے بھی اوتھے، بزرگانے دین بھی اوتھے، پیرانے عظام بھی اوتھے، بلکہ جڑا پٹھے پہ وڈدا ہوندا ہے وہ بھی اپنا فوٹو کھینچ کے اوتے چاڑ چھڑدا ہے. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ چونکہ فیس بک تے بہت رش ہے، مولویاں شدیاں کول مدرسے ہیں رش کوئی، تو رش والی جگہ بندے پسند بھی کرتے ہیں. اور یہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے جی. ہوں فیس بک تو ویکھ لئیدا جی. مینوں اگلے دن ایک بندے نا ایک حدیث سینڈ کی تھی. پھر یہ حدیث ہے کہ اگر تواڈے ہاتھ وچ برتن ہوئے تے تسی اذان ہوندی بھی پئی ہوئے تے بے شک کھاندے پیندے رہو. ہن اس ترجمہ پڑھیا تو وہ دے اوتے لگے پتہ نہیں کتنے بندیاں دے روزے خراب ہوئے نا. اس وجہ تو پتہ نہیں کتنے بندیاں دے روزے خراب ہوئے اتنے انہیں حدیث لکھی ہے تھلے ترجمہ لکھے ترجمے ہلکی پھلکی ڈنڈی مار چھڑ دیں. ایویں ہلکی پھلکی جڑی عام بندے دی سمجھ نہیں آتی وہ ڈنڈی مار چھڑی. جبکہ مسئلہ یہ ہے علماء بیٹھے نے جنی دیر تک سحری دا وقت ہوئے انی دیر تک اذان نہیں ہوندی. اذان ہو سکتی ہی نہیں. مسئلہ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ جنہ چیر سحری دا ٹائم ہوئے اذان ہوندی نہیں دے وہ بھی تے اذان جائز نہیں. اذان ہوندی ادو ہے جدو سحری دا ٹائم ختم ہو جائے تے جدو اذان ہوندی بھی ہوئے ادو کھان دا ٹائم انہاں دے درمیان حد دے. لیکن وہ حدیث بندیاں لے لئیے انہاں وہ پوسٹ بنا کے چاڑ دیتی ہے. پڑھن والیاں پڑھیا انہاں گیا دبی رکھو مولویاں تے سانا حدیث وکھائی نہیں. مولویاں تے سانا حدیث وکھائی نہیں یار. ہے تے بڑی موج ہے اذان ہوندی بھی پئی ہوے تے تسی کھائی رکھو. انج نہ کرو. وہ پنڈ دے نمبردار لا کے پرانے طرح زیادہ آ کے روٹی پکان لگیا دیر ہو گئی. مولوی صاحب نے انہوں نے آخیا مولوی صاحب آ ذرا مانگ نہ دے ساڈے پرانے آج روٹیاں کھانیاں نے. مولوی صاحب تمہیں پتہ ہے لمبردار پنڈ دے جویں آکھن مولوی صاحب سے انج ہی کرنا ہوندا ہے. وہ بہ رہے بندے آخیا مولوی صاحب یہ اگے تو ٹائم اس ویلے مک جانا. اس آخیا جی ٹائم ہے لمبراں دا. کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ؟ ٹائم ہے لمبراں دا جس لیے انہیں آخیا پرانے کھا لیا اساں مانگ اس لیے دینی. دین انج نہ بڑھاؤ رب دا نام. دین اللہ دا ہے وہ ساڈا پابند نہیں. اسی دین دے پابند اسی دین دے پابند دین ساڈا پابند نہیں. ایک حدیث چو دین نہیں سمجھا جا سکتا. بھائی جی ایڈا آسان ہوئے ایک مثال دینا. اے تسی میڈیکل سٹور ویکھے نے بچیاں نے بنائے ہوئے وہ دے وچ ہن ہر بیماری دا علاج پیا ہے.
لیکن وہ بچے کدی جڑے میڈیکل سٹور ہوندے نے انہاں کدی ڈاکٹری دا دعویٰ کیتا ہے؟ حالانکہ انہوں نے پتا ہوتا ہے اے میدے دی دوائی ہے، اے جگر دی دوائی ہے، دیندے نے؟ کہتے نا اگر دیندا ہے کوئی تو جرم کرتا ہے، وہ آندے جاؤ پہلے سپیشلسٹ کو لکھواؤ، وہ لکھے کہ اس مرض نو کیڑی گولی چاہیے وہ میں دیاں گا، پتا ہوں میں نہیں ہے بھائی۔ دو چار احادیث پڑھ لین نال ترجمے والیاں بندہ عالم نہیں ہوندا۔ اے دے واسطے اساتذہ کو بیٹھ کے زانو تلمذ طے کرنے پہنگے، اے دے واسطے اساتذہ کو بیٹھ کے اس چیز نو سمجھنا ہوتا ہے۔ میں مثال دیندہ رہنا ہوں نا، آج کل کنک دا موسم ہے، بس مکا دینے ہیں تقریب تو صرف گل سمجھا رہے ہیں۔ آج کل کنک دا موسم ہے، کنک گاندھی ہے، بوڑ کٹھا ہو جاندہ ہے، پیا ویکھیا ہونا ہے کسی انہوں بوڑ سدن ڈھیر نو، انہوں کدی ڈائریکٹ کسے پیسے ہے؟ کسے پیسے ہے؟ اچھا انہوں گھر لیا بھی دے، انہوں پکھے کے ایسی جاٹا نیا کھڑیاں کرنا، انہوں پکھے کے کھڑیاں کری دے، وہ دے کوئی چیزاں نکل جاندی ہیں، پھر اس گندم نو اٹھا کے بڑے پروٹوکول نال چار پائی تے کپڑا بچھا کے عورتوں دے اتے رکھ دیا اور پھر ایک ایک دانے دا تجزیہ کر دیا۔ انہوں نے جڑی انگلی ہوندی ہے نا وہ دے چوہیں جی دانے نکل دے، جڑی وچ مٹی آ جائے، روڑ آ جائے، جویں آ جائے، جنگلی جئی آ جائے، جبدر آ جائے، جوں آ جائے، وہ انہوں کٹ دے جاندے تے صاف گندم۔ بخاری شریف حدیث دے بوڑ دا نام ہے، مسلم شریف حدیث دے بوڑ دا نام ہے، جامع ترمذی حدیث دے بوڑ دا نام ہے۔ جی میں سیانی عورت او دے چو بوڑ چو مٹی جمی جبتری اے دنیا ساریاں چیزاں کٹ کے ان ستھریاں کر دیئے، ایمیں عالم دین بخاری شریف دے بوڑ چو ضعیف تدلیس والی، ادراج والی، تدلیس والی، زوف والی ساریاں حدیثاں کٹ کے جیڑی ستھری دیو لیا کے سان دے دے کہ بھائی ایسا تجزیہ کیتا ہے بخاری دے سارے بوڑ دا، صحیح مسلم دے بوڑ دا تجزیہ اور تصفیہ اور تنقیح کر کے اے بھی ستھرا مال کٹ کے تو اٹھے کے رکھ دیتے ہیں۔ ہر بندہ حدیث دے بوڑ دی چھانٹی کر سکدا، اے ہر بندے دے وسط روگ ہی نہیں۔ اتر حدیث پیچھے شروع دیئے، حدیث تو پہنا حدیث دی سند دیئے، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، وہ جتنے بندے ہوندے نا انہاں ساریاں دی شخصیات دا تجزیہ ہوندہ ہے، پھر حدیث دے متن دا تجزیہ ہوندہ ہے، پھر انہاں رجال تے پاس ہوندی ہے، پھر حدیث پاس ہو کے علماء دی بارگاہ چو نکل دیئے پھر وہ لوگاں تک پہنچ دیئے۔ یہ ساڑیاں بزرگاں بوڑ بھائے نے، بوڑ بھا کے ساڑے اتے اے ذمہ داری ڈالیے کہ ایویں نہ پھد کے کھائی جایا جے، پین کرے آجے، تو اے پین کچھجیاں تو نہیں ہوندہ، سچجے کر دینے۔ اے جنہوں مولوی صدرے آنا، مولوی اے پین کر دینے۔ امام آدم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پین کرنے والے بندے نے، توجہ نہیں کی تھی گل دے جی۔ امام ابو یوسف، امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، امام ظفر رحمت اللہ علیہ، امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، اے او بزرگ نے جنہ حدیثاں نے پین کر کے ستھریاں ایک پاسے کر دیتی ہیں۔ تے اس وجہ تو مشین والے نہ لڑنا نہیں چاہیے دا تو بوڑ وچ اے بھی چیزاں رکھ چھڑیاں نے، انہاں کٹھا کر چھڑیا وے پچھلے سیانے آپے وچوں نگھیڑ دے رہن گے۔ عزیز من مقصود یہ ہے کہ چونکہ تسی فیس بک بڑی یوز کرتے ہو، نیٹ تے بڑا بیٹھ دے ہو، پتر اتھو تسی جو بھی لینا ہے تو انہوں پتہ ہے، اتنی عرض کرانگا اس شے تو دین نہ لیا کرو، مہربانی کرو
دین اپنے اصلی مرکز تو ہی لینا چاہیے، اور دین دا مرکز مسجد اور مدرسہ ہے۔ دین دی اصل اور اساس آمینہ دے لال نے مسجد اور مدرسہ نو بنا کے دین مسجد ہی چو شروع ہویا ہے۔ دین ہن بھی تو مسجد ہی چو لبنا ہے، دین ہن بھی تو مدرسہ ہی چو ملے گا۔ لہذا دین سمجھن واسطے اہل مسجد اور اہل مدرسہ اور اہل ذکر دی طرف رجوع کیتا جائے۔ ھذا بیان للناس، یہ ہے بندیاں واسطے بندہ ہے ناچیز دا بیان۔ قرآن و سنت دی روشنی چاپنی خدمت جائز کر رہے ہیں کہ ہر جاہل کو مسئلہ سن کے پلے نہ بن لیا کرو۔ علماء حقہ، علماء ربانی، انہاں کو بیٹھیا کرو اور بیٹھ کے رسول اللہ دا دین سمجھیا کرو، بیٹھ کے اللہ دا قرآن سیکھیا۔ ہر 2 نمبر بندہ اسلام چکے بندیاں ویکھے ہے کہ 15 صدیاں گزر گئی ہیں، زندہ مذہب اجے تک اسلام ہے۔ عیسائیت، یہودیت، باقی ہر تہذیب اور ہر دین تغیر اور تبدل دیاں کئی منزلہ طے کرن تو بعد اپنی اصلی صورت کھو چکے ہیں۔ 15 صدیاں بعد بھی آمینہ دے لال دی دسی ہوئی نماز اجے ہوئے، اذانہ اجے ساری دنیا چ گونج دیاں، قرآن اجے ساری دنیا چ پڑھیندا ہے، طواف اجے ہوندے، زیارات اجے ہوندیاں، بزرگان دین دے مزارات تے لوگ اجے حاضر ہوندے۔ سائنس باویں ایڈی ترقی کر گئی ہے، اسی اجے دادا صاحب دے مزار تے جا کے آنے ایتھے دعا کیتے رب سن لیندا ہے۔ تو دنیا نے تکلیف ہے، انہاں کہا یہ نہیں کھلوندے تسی بند کرو مسجداں، یہ آنو بعد نہیں ہوندے تسی مرکز ہی انہاں دے بند کرو۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ دے فضل نال عشق رسول، رسول اللہ سرکار دی محبت، اللہ دا قرآن اور رسول اللہ سرکار دے غلامہ دی بارگاہ حاضری، مسجد اور مدرسہ نال اہل اسلام دا تعلق ایک کدی بھی ختم ہو سکتا۔ جتنا مرضی دور لا لیں، تسی سیانے بندے بیٹھے ہو یار، کچھ تسی بھی سوچیا کرو۔ پہلے جو سانو سارے 2.5 مہینے آندے رہے گھراں وچ بہو، ایک جگہ تے بہ جاؤ، اندر بہ جاؤ، تے جے اعتکاف مان لگے تے اندر باہر نکل جاؤ، تو ان سمجھ نہیں آئی گل۔ بھی سانو جو 2.5 مہینے سبق پڑھاندے رہے، اندر ہو جاؤ، اندر ہو جاؤ، اندر بہ جاؤ، اپنے گھراں وچ بہو۔ اسی آکھیا اسی اپنے گھر نہیں اللہ دے گھر بہ جانے ہیں، انہاں کہیا اسی ایتھے نہیں بان دے۔ کوئی سمجھ آئی جائے کہ کوئی لگا بھائی سمجھ آئی کہ نہیں؟ سمجھ لو اور یاد فرما لو، ایک گل کرونے دی نہیں، ایک گل بندیاں نو حضور دے دین تو دور کرنا چاہتے۔ کوئی فقیراں دا تجزیہ ہے وے تہاڈا اپنا ہوے دا تسی اون بھی رکھی رکھو، میں کسی تے اپنا تجزیہ مسلط نہیں کرتا۔ میں نظر یہ آندا ہے سانجوان دے بہ جاؤ، جیڑا بیٹھا ہے وہ بچدا ہے، یہی آندے ہیں نا جیڑا اندر بیٹھا ہے وہ محفوظ ہے، وہ بچ جاندا ہے۔ تو سن بان دینا چاہیے، ہن اندرادی ہونا چاہیے، اونج تے باندھ دینا، چلو مسیتے باندھ دے بان دیو، اعلان کر دیو جنیا بہنا جے بہ جاؤ تاکہ محفوظ ہو جاؤ۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، مسیتے نہیں بان دینا۔ کوئی سمجھ آئیے کہیں نہ انہوں ساڑھے جٹ پنجابی والے آندے ہوندے نے ڈاڈے آندہ 37ویں سو ہوندا ہے، نہیں سمجھ آئی؟ عزیزہ نے دی بکار اصل دشمنی دین نال ہے، اصل دشمنی ہے کہ تراوی نہ پڑھو، کیوں؟ تراوی چے قرآن سن دے، اعتکاف بیٹھ دن دینا دا ذہن ہی بدل جاندہ، انہاں دے مائنڈ وہ جتنے پورے سال دیاں غلاستاں بریاں ہوندیاں اے مہینہ مسیتے جاندے تے ایک باری مڑ انہاں دی وہ ساری برین واشنگ ہو جاتی ہے، اے پھر پکے تے سچے مسلمان ہو جاندے۔ اور ساڈے پنجاب وچ تے کچھ رعایت آئی جڑے او سندھ والے نا گورنر صاحب، گورنر سندھ بے مراد علی شاہ، وزیر اعلیٰ سندھ بے مراد علی، وہ بے مراد علی ایڈا بے مراد ہے، وہ ہر جمعے تے 12 بجے تو لے کے 3 بجے تائیں کرفیو لا چھڑتا ہے جی، نام مراد چلو انج کر لو جی، سمجھ آئی کوئی نہیں؟ انہاں دے کرفیو دا اور لاک ڈاؤن سخت کرن دا ٹائم کی ہوندا سی 12 بجے تو جمعے والے دن،
کیوں کی گل ہے؟ جمعے تے نہیں جانا چاہیے. اگر میں قرآن تو پوچھا نا کہ اللہ دا قرآن آندا ہے کافران دے ہوندے ہے پرانے دور دے تے قرآن نہ سنیا جی اے حفاظ بیٹھے نے انہاں تو پوچھ لو میں پڑھ دینا بھی ایت قرآن ہے کہ کافر روک دیا لوگاں کہ ایک قرآن نہ سنیا جی. ابو جہل آندا سی وہ ایک قرآن نہ سنیا جی. انہاں خطرہ یہ سی ایک قرآن سن دین نا یہ پھر قرآن والے دے ہو جاتے. عزیزاً جی وقار اللہ دا قرآن سنیے. اللہ فرمانے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. کافر کی کہتے ہیں وقال الذین کفروا لا تسمعوا بهذا القرآن والغوا فیہ. تسی کھیل کود وچ مشغول ہو جاؤ روڑا پاؤ اے قرآن نہیں سننا چاہیے. کیوں؟ کافر ہے جیڑا قرآن سنے او قرآن والے دا ہو جاتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدنی تاجدار کریم آقا کعبہ شریف دے سینے وچ کھلو کے قرآن تلاوت فرما رہے ہیں. اسلام دا بالکل ابتدائی دور ہے. میرے آقا قرآن پڑھ رہے ہیں. ہن اے منظر میں اکثر تقریر وچ دسدا رہنا ہوں کہ اے منظر میرے رنگا بندہ تے نہیں نا پیش کر سکتا کہ جدوں حضور قرآن پڑھ دے ہے. اے تے ساڈے کول حافظ وقاص صاحب قرآن پڑھتے ہیں بڑا مزہ ہوتا ہے. حافظ مدثر صاحب قرآن پڑھتے ہیں بڑا مزہ ہوتا ہے. اپنے ساڈے امام صاحب جڑے صدیقی صاحب نے وہ قرآن پڑھتے ہیں پیچھے سنیا بڑا لطف آتا ہے بڑا مزہ آتا ہے کہ نہیں. ذرا اندازہ کرو قیاس کرو یہ پڑھتے ہیں ایڈا سواد آتا ہے جدو آمنہ دے لال پڑھتے ہونے اور میں تے انہاں تو صدقے جاواں جنہ سنے انہاں تو صدقے جاواں جنہ سنے. حضور میاں محمد مک صاحب بولے تے آپ فرماتے ہیں ککھ سواد نہیں مصری اندری سے کھندانی چک ڈٹھیاں این ساریاں چیزاں نالوں تے گلاں مدنی دیاں مٹھیاں. اے سارا اے پڑھن والا من تے بڑا لطف آندا ہے. یہ من تے بڑا لطف آندا ہے. انہاں کول سنیا میں پھر قیاس کرنا میں پھر تے قیاس کرنا کہ جنہاں کولوں سنیا ایڈا لطف آندا ہے وہ کن کتے کرماں والے ہے جنہاں حضور کولوں سنیا ہے جنہاں اُتے نازل ہویا ہے جدوں وہ پڑھتے ہونے نے. اور پھر ایک ہوندا ہے مسجد نور وچ پڑھنا ایک ہوندا ہے مدینے والےاں دی مسجد وچ پڑھنا. پھر او دا لطف ہو رہے نا جڑے حضرات مدینے شریف دا سفر کرتے ہیں اور قرآن پاک سنتے ہیں وہ اس چیز نوں جانتے ہونے کہ ایتھے بھی بڑا مزہ ہے مسجد نور وچ بھی سنیا بڑا نورانی ماحول ہوندا ہے. لیکن بھائی جدوں مسجد بھی حضور دی تے قرآن بھی حضور دا تے زبان بھی حضور دی ہیں بھائی اوتھے پھر یہ کیسا اے ماحول ہے اور کیسا منظر ہے اور کتنی رحمت برستی بھی ہوئے. یہ دسنا چاہنا کہ سانو قرآن تو دور کیوں کر دیں کافر. شاید کسی آیت ہی پڑھ لی ہوئے بھائی یہ انہاں دیاں بیٹریاں چارج ہون تو روکنیاں جے قرآن تو دور کرو. عزیزاں دی وقار میرے حضور کعبہ شریف دے سینے کعبہ شریف دا ایک سینے جنوں سدے نے مطاف ویڑا ایک ہے حتیم جڑا کعبہ شریف دے نال چھوٹی چھوٹی دیوار ہے وہ کعبے دا ہی حصہ ہے. اور کتاباں وچ لکھیا ہے کہ حضور حتیم وچ تشریف فرما یعنی کعبے دا کعبہ نہیں سمجھ آئے. ستے پہ بندے ہونا گل نو سمجھے نہیں گل دی لطافت دے غور نہیں کیتا. کعبے دا کعبہ کعبے وچ کھلوتا ہے انہاں اکھاں تو صدقے جاواں جنہاں یہ خوبصورت اور حسین منظر تکیا ہے. خطابت منظر کشی دے نہ ہے. خطیب دا کام یہی ہوندا ہے کہ واقعہ انج بندیاں نوں دسنا کہ وہ انہاں نوں سارا سمجھ آ جائے کہ اے منظر بنیا ہوا.
خطابت منظر کشی کرنی ہوندی ہے اور کی کرنا ہوتا ہے گلاں تے ہی نے جڑیاں تسی اگے روز سن رہے ہو میں نویں گل تے کرن دا قائل ہی نہیں مینوں نویں اوندی کوئی نہیں توجہ ہے حضور کعبے وچ نے جی توجہ ہو گئی اور حضور دا چہرہ کعبے شریف والا حضور چہرہ کعبے وال کر کے پڑھ قرآن رہے جڑا بندہ جاگدا ہے حصی طور تے بے حس بندے سمجھ نہیں ہونی جڑا جاگدا ہے اسی جائیے کعبے وال تے تکیے تے لفظ بولنے کہ اسی کعبے دی زیارت کر رہے ہیں اسی کعبے دی زیارت کر رہے ہیں اسی کعبے دی زیارت کر رہے ہیں جے حضور کعبے چھوڑ اے میں نہیں کر سکتا یہ تسا آپ سمجھنا ہے کہ حضور کعبے دی زیارت پہ کرتے ہیں یا کعبہ حضور دی زیارت پہ کرتا ہے یہ تسا آپ فیصلہ کرنا ہے یہ میرٹ تو ساڑھے کو نہیں ہے میں صرف تو انگل سمجھا رہا ہوں عزیزہ نے وقار میرے حضور کعبے جلوہ فرمانے کعبہ شریف الحضور دیاں نظرہ لگیاں ہوئی ہیں منہ کعبے آلے میرے آقا قرآن پڑھ رہے ہیں حضور دے صحابی اجے انہاں کلمہ نہیں سی پڑھیا اجے کلمہ شریف پڑھ کے اسلام دی حدود اچ داخل نہیں سن جناب حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ شریف داخل ہوئے احرام بنیا طواف دی نیت کافر نے تکیا بندہ چنگا ہے اثر والا ہے دل والا ہے طاقت والا ہے اثر رسوخ والا ہے بڑے قبیلے والا ہے سرداری جمال سرداری والا ہے مال والا ہے اگر انہیں قرآن سن لیا مدینے والوں کا غلام بن جائے گا انہوں ترکیب کی تھی انہوں نے اس نو قرآن سنن تو دور کرو اے مسئلہ سمجھ آ گیا کہ یعنی یہ قرآن نہ سنے مسئلہ اصل ہے تراویح وچ بھی نہ سنے اعتکاف وچ بھی نہ سنے مسجد وچ بھی قرآن نہ سنے قرآن نو تے اسی بدل نہیں سکتے آؤ اس جگہ تے کچھ حملہ کریے انہاں نو قرآن تو دور چا کریے بھائی انہوں نے ساڑھے ہاتھ سے موبائل پھڑا کے ویکھیا ہے کیبل لیا کے ویکھیے ٹی وی لیا کے ویکھیا ہے ناول پھڑا کے ویکھیا ہے فوج فلمہ لیا کے ویکھیا ہے ہر حربہ استعمال کر کے بھی ویکھیا انہوں نے بھئی یار یہ جڑے گناہگار بھی ہون رومال بن کے مسیطے رمضان ٹر جاندے نہیں انہوں نے مسیطے جان تو اڑو تے جدو یہ اتھے جاندے اگلے سارے تے بخشا کے مڑ پیچھاؤں دے تے مولوی موڑے نہ دے دین قرآن بھر چھڑ دے زیادہ بہتر ہے ہر شے تے پابندی کرو اور کسے تے ہوئے نہ ہوئے مسجد تے ضرور کرو بھائی سمجھ آ رہی حضرات کے نام عزیزہ نبی وقار میرے دوستوں میرے عزیزوں اور بدقسمتی یہ ہے سن حکمران او ملے جڑے اللہ تو تھوڑا ڈر دینے دنیا دیاں طاقتاں تو زیادہ ڈر دینے وہ اللہ تو گھٹ ڈر دینے دنیا دیاں طاقتاں تو دنیا داراں تو زیادہ ڈر دینے میں جو میں تبھی دسیا سی عزیزہ نبی وقار کہ نظر ہو کہا جائے کونوں مکہ پر گئے نثار بھی نظران دا زاویہ امریکہ تو چائنا تو یورپ تو ہٹ کے تے مدینہ شریف حل ہو جائے عزیزہ نبی وقار نظر ہو کہا جائے کونوں مکہ پر گئے نثار بھی تو ہو سکتی ہے نازل رحمت پروردگار بھی فضائے بدر پیدا گئی فرشتے نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار بھی شرط ہے بلیت نظر ہو کہا جائے
بیڑا سیدھا رکھ تاک مدینے والے آلو انشاءاللہ العظیم تینوں کشکول پھیلان دی حاجت نہیں رہے گی. توجہ ہے جی. تے نالے کشکول کیڑا ساڑیاں لوڑاں واسطے پھیلایا جاتا ہے. بھائی ساڑی دال تے روٹی تے پاکستان وچ ہی لبدی رہندی. ساڈے کول کنک بھی اپنی ہو ہوندی ہے تے چنے بھی ساڈے اننے کو ہو جاتے ہیں. ساڈے کول دال نہیں مکدی. اے اوتلیاں عیاشیاں واسطے کردے لے جاندے نے. سانوں تے لوڑ ہی کوئی نہیں پئی. ساڈیاں اپنیاں ملاں جڑا کپڑا بناندیاں نے پاکستانیاں تو مکدا ہی جی. سمجھ آئی. تو پیسہ چاہیے عیاشیاں واسطے, دو نمبریاں واسطے, محلات واسطے. اس واسطے پھر کشکول ہوتے اگے کر دے جڑے آندے مر جاواں گے نہیں منگاں گے. ایڈی انہاں جاچ منگن دی, ایڈی مولویاں بھی چندہ منگن دی جاچ نہیں جی. کوئی سمجھ آئیے میری گل دی کہ کوئی نہ. ایڈی جاچ انہاں نے انج لگتا ہے جی میں پروفیشنل بھکاری نہیں جی. کوئی سمجھ نہیں آئی گل. ہاں جی. وہ جڑا نواز شریف کشکول فتح نا وہ سنے تسبیح عمران خان دے گئے. بھائی حضرت آ لے لو, میں بھی اندر نال ہی منگدا سا تے این ذرا سنبھالیا جائے گدی نشین جو تے انسٹرومنٹ تے سارے رکھنے چاہیے. اللہ اکبر میرے عزیز میرے دوست. آؤ مدینے والےاں کولوں منگنا سکھ لو. جنہ حضور تو منگیا ہے انہوں نے پھر دوبارہ لوڑ ہی نہیں پئی جی. میری سرکار تو منگ لو, انگریزاں کولوں منگن دی لوڑ نہیں پوے گی. حضور کولوں منگ لو, چائنا والےاں کولوں منگن دی لوڑ نہیں رہے گی. حضور کولوں منگ لو, یو ایس اے کولوں منگن دی لوڑ نہیں رہے گی. حضور کولوں منگ لو, کیونکہ میرے اللہ فرماتے ہیں اِنَّا میرے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ فرمایا دیا. فرماتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. کمبلیاں نو پتہ ہی نہیں منگنا کتھوں آ. عزیزاں علی وقار ایمان دے حقیقت کی گل ہے. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ اختیار میں. جتھوں منگنا ہا او تھاں جو نہ لبھی جی. کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی حضرات علی وقار میرے حضور کعبہ دے سینے چنے جناب حضرت اللہ پاک تو انہوں مکہ شریف لائے. اسی مکہ پاک جائیے اللہ سونے دا گھر بھی ویکھیے, حضور دا در بھی ویکھیے. سارے آمینہ کی اللہ سارے نو لے جانا. انہوں نے احرام بھائیا اے بھی جڑے مکے گئے نا یا مدینے انہوں نے پتہ ہے اتھے جہاں چس گڈی ہوندی ہے. عام بندہ نہیں سمجھ سکتا بھائیا. ہاں اے جڑا گیا ہے نا انہوں پتہ ہے دوجے میں عاشق جو ہوئے تے انہوں نے بھی احساس تا ہے. لیکن بھائیا جنہ وہ شربت عشق پیتا ہے انہوں نے حلاوت تا زیادہ پتہ ہے. عام بندے اتنا محسوس نہیں کر سکتے جتنا وہ محسوس کر سکتے جڑے گئے نے جی. عزیزاں علی وقار میرے حضور کعبہ شریف کے سینے داخل سرکار تشریف فرمانے. اتو جناب طفیل ہے کافراں ویکھیا بندہ بڑا اللہ ہے, بڑا اونچا ہے اور سلیم الفطرت بھی ہے جی. اس قرآن سن لیا انہیں ادھر ہی ہو جانا اے سمجھے. انہوں نے کہا پھر انہیں روکو. وہ گئے انہوں نے کہا بھائی ادھر آؤ. میں دستا رہنا ہونا جڑا مزاب الرحمت ہے نا پرنالا ان بالکل سامنے دار الندوا سی. انہوں دی بیٹھک سی پرانے نقشیاں دے مطابق اتھے بیٹھک سی جتھے بہ کے وہ مشورے کر دیا ہے اور جو کچھ ہونا طے کرنا ہویا اگلا لائے عمل اتھے بہ کے بنا دیا. انہوں سدے سن دار الندوا.
اتنے بیٹھے سن انہیں ویکھیا تو انہیں فوراً بلا لیا جدو حضرت طفیل اتنے گئے تو اجے انہیں کلمہ نہیں سی پڑھیا انہیں آخیا بھائیا تینوں سدیا اس واسطے او جڑا کعبے دے پچھاویں سائٹ کعبے وال منہ کر کے بندہ کھلوتا ہے نا یہ جو پیا پڑھتا ہے یہ سننا نہیں اے جناب گل ہے کہ یہ سننا یہ نہیں سننا جے تو ایک باری بھی سن لیا نا پھر تو انہاں دے ہی ہو جانا تے جے کوئی مہینہ پورا آ کے سن لے لہذا انہاں کہ روک دیو اے سننا نہیں چاہیے گل سارا رولا سنن دے تو سننا نہیں چاہیے لو جی انہاں لاک ڈاؤن کر دیتا چلو بھاویں ایک بندے دے صحیح لاک ڈاؤن تے ہے نا انہاں کہا لاک ڈاؤن کر دو جی سمجھتا ہے کوئی انہاں کہا بھی میں تے اتھوں لگنا ہے تے پھر مینوں آواز تے آنی ہے انہاں کہا روح لے لو یہ کنا ٹھونس لو تاکہ کنا دا لاک ڈاؤن ہو جائے انہاں کہا ٹھیک ہے لے آؤ انہاں پا لیا قریشی چودھری بندے ہیں دار ہے وڈیرے ہے مکے دے شیوخ ہے بڑے بڑے بزرگ ہے چٹیاں داڑیاں والے انہاں جو گل دسی انہاں وہ مننی پوندی انہاں وڈیریاں آکھیا بھائی جی میں ہوں امریکہ والے نے اسرائیل والے نے ہوں یہ چودھری نا دنیا دے یہ دنیا دے چودھری نے وہ مکے دے چودھری ہے انہاں آکھیا بھی یہ لاک ڈاؤن ہی انہاں کہا ٹھیک سادہ بندے سے انہاں کہا ٹھیک ہے انہاں وہ کرنا ہے ٹھونس لے ایک بچوں چودھری بولیا تو اسے کہا بھائی ویکھی بھی نہ اکھی تے بھی لاک ڈاؤن لا کیوں انہاں کہا کی ہوندہ انہاں کہا بھائی جیڑا ویکھے نا کام مڑ بھی اڈ ہی ہے میری گل سنن دی نہیں ویکھیا بھی ہے وہ اڈی گل ہے انہاں کہا چلو بھائی ٹھیک ہے میں ویندا بھی نہیں لو جی انہاں وہ کتھے استلام کری دا نا حجر اسود نو سامنا اوتھے انہاں استلام کیتا تے ٹر پے تے عاشق مردوں پتہ ہے لاک ڈاؤن نہیں ران دیندے اور لاک ڈاؤن دے وچ بھی اپنا کام کر ہی لیندے نے عشق شے جو ایسی ہوتی ہے لاک ڈاؤن ویندا نہیں اور نہیں سمجھ آئی گل دی اے لاک ڈاؤن نہیں ویندا او جناب جس لے اٹھو آیا گا تے اگے سی حضور سرکار کھڑے اے جڑا دل ہے اس آکھیا بھی آ جڑا اکھیاں والا لاک ڈاؤن ہے نا اے تروڑ نہیں سمجھ آئی گل اے اکھیاں والا لاک ڈاؤن تروڑو جو آندے ہے بنا ویکھی ویکھیاں وی اوڈے ہی ہوندا ہے بھلا ایک باری تک تے صحیح ہوندا کی ہے اے لاک ڈاؤن تروڑنے نو دل کیتا کوئی سمجھ آئی کوئی عزیزاں نے وقار انہاں نظراں اٹھائیاں مصطفیٰ کریم دے چہرے تے لائیاں تے نظراں فوٹو چھک دیاں نے جان دے ہو نا نظراں فوٹو چھک دیاں نے تے دل نو سینڈ کر دیاں دل پھر ویکھ کے فیصلہ کرتا ہے کہ فوٹو موڑ ویکھنا ہے یا نہیں ویکھنا کیونکہ فیصلہ تو پھر یہی کرتا ہے نا اکھیں فیصلہ نہیں کر دیاں یہ صرف تک دیاں فیصلہ دل کرتا ہے حضرات دیوکار دل نے کیا اکھیاں والا لاک ڈاؤن توڑ دے لاک ڈاؤن ٹوٹیا نظرہ مصطفیٰ کریم دے چہرے تے گئیاں نے ایک شعر اس جگہ تے میں پڑھتا رہنا ہونا وہ کیسا سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی جب پہلی نظر چہرے پہ پڑی ہوگی جب پہلی نظر کے چہرے پہ ہون دے تے عاشق بھی او نہیں آج دے عاشق بھی او عاشق نہیں انہاں دے عشق وچ او شدت بھی نہیں سامنے حضور بھی نہیں صرف جالیاں ہوندیاں نے لیکن جدو عاشق روضہ رسول تے آوے نے تکے بھی کھاندے نے چڑکاں بھی کھاندے نے پر نظر حضور دیاں جالیاں تے لائی رکھدے ہائے ہائے اجے تے وہ منظر بھی نہیں
حضور دا چہرہ سامنے نہیں، فقط لوہے دیاں یا پیتل دیاں سنہری جالیاں سامنے ہوتی ہیں، لیکن شورتے دھکے دین دین پیچھے والے دین دین وہ برا بلا کہن دین، لیکن واش کو تکدے بھی رہن دین، درود پڑھدے بھی رہن دین تے جھڑکاں کھاندے بھی رہن دین۔ تسی اے جڑے سنگی جاندے ہو نا، واللہ میں حضور سرکار دے ممبر تے بیٹھا، میں فجر دی نماز پڑھ کے جنی باری نکلیا میں عاشق ویکھے انہاں اینج جوڑی کیتی ہوندی ہے، اینج بقاعدہ پھتی ہوندی ہے، اینج اپنی جوڑی پھتی ہوندی ہے تے حضور سرکار دے روزے المو کیتا ہوندا ہے، اینج جوڑی پد کے تے ادھر روندے پوندے تے پتہ نہیں کی منگدے پوندے نے، یہ کوئی نہیں پتا، یہ جنہاں کولوں منگدے نے یا وہ جان دے نے تے یا منگن والے جان دے نا، سب بندیاں نوں انج کر کے اوتھے کھلوندے ہاں سویرے ویکھے این جوڑی حضور دے روزے آل جی سمجھ آ رہی نظر حضور دے روزے آل، ایک پاسے جنت البقیع ہوندی، ایک پاسے حضور دا روزہ ہوندا ہے، تو میں جوڑی کیتی ہوندی حضور دے روزے آل۔ عزیز علی وقار منظر بنیا ہوندا ہے، محسوس یہی ہوگا دن پھر سے نکل آیا سرکار کے روزہ پر جب شام ڈھلی ہوگی سرکار عزیزاں دی وقار نظر حضور دے چہرے تے فوراً نقشہ بدوہا دا دل وچ اتر گیا۔ محمد علی ظہوری فرماتے نے وہ شیشہ اے دل میں سے میلا کبھی ہوگا تصویر محمدی جس دل میں چڑی ہوگی تصویر محمدی تصویر محمدی جس دل میں جڑی ہوگی تصور مصطفیٰ اپنے دل جما کے رکھیا کرو، ایمان تے عقیدہ دس رہا وہ شیشہ دل غم سے میلانا کبھی ہوگا تصویر محمدی تصویر دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا نظریں جھکائی دیکھ لی دل جو حضور دا تصور جما کے رکھیا کرو۔ میں جڑا تصور ہے نا یہ جدوں پکا جم گیا پھر بندے نے یہ لوڑ نہیں رہندی کہ میں ادو ویکھن جاواں تے ادو جدوں نظر مارے اندر یار دسدا ہے۔ اے تصور جمانا ہی کمال ہے، تصور ارتکاز توجہ اور تصور دا جم جانا، خیال دا جم جانا، اے بندے نو نبی علیہ السلام دی زیارت نال ہم کنار کردا ہے۔ زیارت دا شرف حاصل ہو سکدا اس بندے نو جڑا بندہ تصور مصطفیٰ کرے، ہر دم تصور حضور رکھے، حضور سرکار دا تصور رکھے، جڑا تصور پکا کر لوے پکا لوے اس نو آقا علیہ السلام دی زیارت انج ہوندی ہے۔ شاہ عبداللہ کی محدث دہلوی جدوں ہندوستان آئے نا تو خواب حضور دی زیارت حضور نے فرمایا ہندوستان جات دین دی تبلیغ کر، عرض کی تھی سرکار میں ایتھے روزے دے دیدار دا بڑا
شائق ہاں پھر میں حضور تو آپ دے روضہ انور دی زیارت کر کے بے چین دل نو قرار دینا ہے ذرا سنیا جی تے میرا گزارا نہیں ہونا حضور نے فرمایا تو اتھے ٹر جا اگے روضہ بہنا ہے مسلے تے بہ کے اکھاں بند کری مڑ تین روزے والے دا دیدار ہویا کرے گا اے تصور ہے جب تصور پکا ہو جائے پھر حضور دے دیدار ہو جائے یہ سمجھ آئیے حضرات وہ جس ویلے کرم فرما دے اس ویلے سرکار اپنی مرضی نال جی خواب چان آ جائے ایمان تے عقیدے دی گل ہے میرے دوست نصیب والےانو یار دے دیدار ہوندے نے نصیب والےانو یار دے دیدار ہوندے کرم کر دے جس ویلے تے بیڑے پار ہوندے نے نصیب والےانو یار دے دیدار ہوندے کرم دی گل ہے اے سائیاں دی رحمت دی اوتھے ہی روکے اکھاں تکن لگ پئیاں ذرا غور فرمانا تے دل نے دوجا آرڈر کیتا بھئی ذرا کرنا چو لاک ڈاؤن ہٹا اساں ویکھنا ہے جنہاں دی صورت ایڈی سونی ہے انہاں دی آواز تے کلام کڈا سونا جی عزیزاں دی وقار میرے آقا سرکار گجرالے دے اہل حدیث کے خطیب نے اہل حدیث مکتوب فکر دے انہاں دی کتاب وچ میں پڑھیا ہے ویسے شاہ عبداللہ کے محدث دل بھی نے جملے نہیں لکھے لیکن اس نے یہ جملے بھی اگلے بھی جڑے میں ہن تو دسن لگا اس بندے نے لکھے نے خطبات یزدانی کہ اہل حدیث عالم نے کہ اس ویلے حضور سورہ مزمل پہ پڑھ دیا اور جانے من گل نو سمجھ یہ سورہ مزمل حافظ نہیں پڑھ رہے یہی تو مسئلہ ہے جڑا تمہیں سمجھانا مقصود ہے یہ کوئی حافظ قرآن سورہ مزمل نہیں پڑھ رہے یہ مزمل والے آپ پہ پڑھ دینے ہاں جنہ اتنے نازل ہویا ہے پڑھ دے بھی وہ آپ ہی پہ تے ہے بھی کعبے دا سین ہن بارے دیگر سمجھ لو کہ منظر کتنا حسین ہونا ہے متوجہ ہو گئے ہو نا عزیزاں دی وقار میرے آقا مولا مدنی تاجدار ہوئے ہوئے ایک قرآن سونا دوجی تھان سونی آواز سونی اللہ 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 اور اے جنہیں کاری پڑھ دینا گھما کے شاہ عبداللہ کے محدث دل بھی فرما دینا حضور قرآن پاک نو گھما کے بھی پڑھ دیا ہے اپنے گلے میں حالانکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ نہیں حضور گھما کے قصدن نہیں سن پڑھ رہے حضور اٹھنی تے بیٹھے سن تو اٹھنی حال رہی سی اس وجہ تو آواز گھوم رہی سی جدو حضور مکہ فتح فرمایا تو آپ اٹھنی تے بیٹھے سن تو اٹھنی چکے جھول دی ہے نا تو حضور اس ویلے فتح مکہ دی آیات سورہ فتح دی آیات بینات پڑھ رہے سن تو آواز گھوم رہی سی لیکن عاشقان نے نہیں حضور کا صدن گھما رہے سن جی میں قرآن گھما کے پڑھ دینا بڑے لہن نال دے بڑے خوبصورت طریقے نال حضور اس طرح پڑھ عزیزاں دی وقار میرے آقا سرکار آپ سورہ مزمل پڑھ رہے ہیں کیا منظر ہوئے گا میرے آقا پڑھ رہے ہون گے یا مزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا ہی روکے قرآن سن دے رہے حضور اپنی مرضی نال قرآن پڑھ کے دعا فرما کے میرے آقا مولا چل وہ کروں تے طواف آئے طواف چھڑ دیتا آئے ہائے ہائے نہیں سمجھے طواف ہوتے ہی
طواف چھڑ دیتا حضور نکلے تھے انہاں طواف چ چھڑیا پیڑاں تک دے پیسہ مڑ حضور والا ٹر پے عزیزاں دی وقار پہلے طواف دے ارادے نال طواف شروع کیتا سی پہلے رکے نے مڑ کعبے دا طواف چھڑ کے حضور دے پیچھے ٹرے نے بڑا معروف جملہ ہے عشق کردا اپنی مرضی تے کمے نائراوے خدا نا کراوے خدا جتھے چاہوے جھکا دے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا وے خدا جتھے چاہوے جتھے چاہوے جھکا دے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا وے خدا حضور دے پیچھے میرے آقا سرکار ٹردیاں جدو دار خدیجہ الکبریٰ قدم رنجا فرمایا داخل ہوئے سرکار نے ویکھیا کوئی پیچھے ٹردا آ رہی ہے حضور فرماندے نے کون ہے عرض کیتی سونیا پہلے آپ فرماؤ تسی کون حضور فرماندے نے انی رسول اللہ الیکم جمیعا میں اللہ دا رسول عزیزاں نے وقار عرض کدنے سونیا اے دسو جڑا کعبے وچ کھلو کے پڑھ رہے سو او کی پڑھ رہے آؤ کلام کیے اللہ اللہ او کلام جس میں اللہ فرمانے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا حضور فرمایا میں تے اللہ کا کلام پڑھ رہے تھا قرآن پڑھ رہے تھا بڑے پیار نہ عرض کر دینے سونیا تو اڈا پیغام کی فرمایا قولو لا الہ الا اللہ تفلحو عرض کر دن سونیا میں کلمہ شریف پڑھاؤ کوئی گل وڈی نکی سوچی نہیں اس سے ویلے حضور دے ہو گئے توجہ ہے حضرات کے نام ہاں اقبال فرماتے نا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی واہ اقبال صاحب فرماندے نے عشق سوچے تے کچا ہے عشق سوچے تے کچا ہے عقل نہ سوچے تے کچی ہے عقل دا کام میں سوچنا وہ نہ سوچے تے عقل کچی ہے عشق دا کام میں نہ سوچنا یہ عشق سوچے تے کچا ہے اے دا کام سوچنا عرض کی تھی سونیا پڑھاؤ کلمہ نہ کسی نال صلاح کی نہ کسی نال مشورہ کیتا ہے نہ آکھیا ہے میں پھر پوچھاں دا دساں دا نہ کوئی سونیا پڑھاؤ بھائی توجہ ہے حضرات یہ کوئی نہیں یا رسول اللہ میں نے کلمہ پڑھاؤ میرے حضور نے کلمہ پڑھایا میں قربان جاؤں انہاں بندیاں تو جنہاں حضور نے کلمہ پڑھایا ہے اب پہلی بار پڑھا کی سرکار نے اندروں باروں ستھریاں کر چھڑے ہاں میرے حضور نے کلمہ پڑھایا ہے کسے عام بندے دے نہیں نہ پڑھایا ہے حضور نے کلمہ شریف پڑھایا واپس آئے او جنہ آکھیا سی نہ ویکھی تے نہ سنی انہاں ویکھیا بندہ ہی غائب ہے ہاں انہاں کیا بھی ہے کی ہویا ہے وہ تے بندہ ہی نہیں گیا وہ واپس آئے جو پھر کعبہ شریف ہوئی وہ بھاج گیا انہاں کہا بھائی بیلیا تو کی دے سائیں انہاں کہا بھائی تسی آؤ سچے جیڑا تاکل ہے وہ بھی انہاں دا جیڑا سن گئے وہ بھی انہاں دا انہاں
توجہ ہے؟ کدی کدی کوڑے بندے بھی گل سچی دس جاندے ہیں. شیطان آیت الکرسی بھی دسے تے ہوندا شیطان ہی نہیں سمجھ صحیح گل. ہاں یہ گلاں بھی نوٹ کرن والیاں ہوندیاں نے. آیت الکرسی شیطان دسی آئی حضرت ابو ہریرہ نو بھئی میں چھڑ دیو میں تو آیت الکرسی دسنا. حضور کول گئے بھئی میں جڑا راتی چور ملیا وہ جی ایتاں دس گیا. حضور فرمایا ایتاں ٹھیک نے وہ نہ ٹھیک. یہ مطلب ہوتا ہے کدی کدی کمڑے بندے کو بھی چنگی گل لگ جاتی ہے تے جے اور سادہ کر کے سمجھنا ہوئے تے انج آکھو کدی کدی چبڑاں کو بھی گل چنگی سن لیندی ہے لیکن وہ مڑ بھی چبڑ ہی ہوندے نے. نہیں سمجھ آئی گل؟ وہ مڑ بھی اونج تے ہی ہوندے نے. بات دی سمجھ آ گئی کہ نا؟ عزیزاں نے وقار فرمایا گل تساں ٹھیک دسی آئی میں سنیا بھی ہے تے میں تکیا بھی ہے. انہاں کیا تے ہن تسی کلمہ پڑھیا ہے. عزیزاں نے وقار سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ بولے تے فرماتے نے الف اللہ چمبے دی بوٹی تے من وچ مرشد اسپاس دا پانی ملیا تے ہر رگے گھرے جائی اندر بوٹی عشق مچایا تے جا بلا دے مرشد کامل حضور آئے فرمایا پہ ساڑھے اندر تے سائیاں بوٹی لا چھڑی پتر بوٹی لا لئی دیئے پھر انہوں پانی دیں دیا رہی دے. ہاں تو عزیزہ نے وقار اصل پرابلم یہ ہے کہ انہوں قرآن تو اور مسجد چونکہ مرکز تہذیب اسلامی ہے اور اسلام دی ترویج و اشاعت دا روحانی مرکز ہے لہذا مسجد تو بندیاں نو دور کرو. تو اس واسطے لوگ مختلف ہیلے بہانے حربے ہر دور چ کرتے رہنے. دین اللہ دا پیارا دین ہے یہ ہر دور اگے تو بھی زیادہ ابھر کے سامنے آؤ. تو انشاءاللہ العزیز اسی اس دا علاج احتجاج کر کے نہیں کرنا. اس دا علاج احتجاج نہیں، حکومت کے خلاف نعرے بازی نہیں. اس دا علاج ہے بھئی وہ بندیاں نو مسجد تو دور کرتے نے تے اسی ان بندیاں نو مسجد دے نیڑے کریں. علاج ہے نا، اصل علاج ہے یہ ہے. سو جتنے بھائی بیٹھے ہو سارے کوشش کرو کہ آپ بھی پکے مسجد چاہو تے نال اپنے بھی ایک ایک اپنے بیلی برا دوست نو مسجد چ لے کے کہ بھائی ایک ہی کلیا کر لو کہ بھائی میں بھی جانا ہے نال میں اپنے ایک برا نو لے گئے. یار میں تے حیرانی آتی ہے اے جڑے تسی نمازی بیٹھے ہو میں تمہیں پیا گل دسنا اے جہاز ہوندے نے نا جہاز انہاں کول بندہ 10 دن بیٹھا رہے تو وہ بالکل روزانہ یہ تہیا کر کے جائے بھائی میں جہاز نہیں بننا میں نہیں بننا باندھا رہے انہاں کو ہفتہ نیس بننا 8ویں دن انہاں آکھنا ایک سوٹے نال کچھ بھی نہ ہوندا. انہاں ایک دن ہے فری دوجے دن 2 سوٹے تیجے دن 3 چوتھے دن انہاں آکھنا لے پتر ہوں اڑ بو گروڑا دے تے میں تے حیران ہونا بھی یار ساڈے نال انہاں جہازاں کول زیادہ طریقہ ہوندا ہے بندیاں نو اپنے نال لین دا. جہاز کول بہن والا جہاز ہو جاندا ہے
چلو ہوائی جہاز نہ ہوئے تو نکا جہاز ضرور ہو جاتا ہے تے نمازی کو بہن والا نمازی کیوں نہیں ہوں جی اسی ایڈی درد نال دعوت کیوں نہیں دیں دے جڈی درد نال وہ دیں دے جی سو دوستو دعوت دیا کرو اپنے بھائیاں نو بزرگاں نو کہ بھائی آؤ مسجد چلیے میں اکثر مثال دوستان دیندہ رہنا کہ چوک چکی سے نہ کھیے نا اے چوک کھلو گے آ یار مسیطے چلیے وہ آندہ میرے کپڑے نہیں صحیح کیوں حالت وہ آندہ میرے کپڑے نہیں صحیح میں اکثر تقریریں ایک مثال دینا نماز پڑھ کے باہر نکلو تو جی اتھی کھلوتا ہوں انہوں نے کہا یار اسی نا موٹر پہ کھانا کھان چلے ہیں چلیے نا وہ آندہ میں کپڑے بدل کے آیا وہ آندہ میں کپڑے بدل کے ظالم ہاں آئی تھے مسیطی آن لگے ہیں تو نہیں آکھا میں کپڑے بدل کے آیا وہ تو پیزا کھان جانا ہوئے تو کپڑے بدل کے پھر جان لگے تاکید بھی کر دیں تو میں چھڑ کے نہ جایا جی میں ہوں میں آیا جی سمجھ آئیے کوئی نہ سکتا تو سانو اپنے دوستانوں مسجد دی دعوت دینی چاہیے یہ دے واسطے انشاءاللہ عید تو بعد اسی باقاعدہ تحریک دا آغاز کریں گے جڑی تحریک نوجوانوں مسجد دی طرف لے کے آئے گی ہر جگہ تے ہر پنڈ ہر شہر ہر محلے اسی اس تحریک نو پھیلاواں گے جدا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ بندیاں نو مسجد دی طرف راغب کیتا جائے انشاءاللہ اس دی اناؤنسمنٹ اسی کران گے اور اس دی تبلیغ کران گے اور لوگان مسجد دی طرف راغب کران گے الحمدللہ رب العالمین اور اے دے واسطے ساڑی جو کوشش ہے اللہ پاک اس میں منظور فرمائے آج دی بڑی اہم رات ہے تو اس رات تے اسی اعلان کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اسی لوگان مسجد لیون دی تحریک جڑی اس میں باقاعدہ شروع کر رہے ہیں باقاعدہ طور تے اس دا عملی آغاز انشاءاللہ عید تو بعد اور اسی اس تبلیغ نو لے کے چلیں گے اور مسجدیں لوگاں لے آواں گے